السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اصل میں دو الفاظ تھے، من اور ما۔ نون سائلنٹ ہو گیا تو اب یہ نون پڑھا نہیں جائے گا، تو میم کو میم سے ملائیں گے، میم ماں، ٹھیک ہے۔ من کا معنی سے ہوتا ہے ماں جو، اس میں سے جو، فی الارضی زمین میں ہے، فی کا مطلب میں ارض زمین کو کہتے ہیں۔ حلالن حلال، جن چیزوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اس کو حلال کہتے ہیں۔ طیباً طیب پاک، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، خطوات قدموں کی، شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں کھائیں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کو نہ کھائیں۔ اور طیب سے مراد گلی سڑی چیز نہ کھائیں، تازی اچھی چیز کھائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، شیطان کی بات ماننا ہے، شیطان کی بات نہ مانے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر دشمن ہے۔ انما بے شک صرف، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بے شک صرف، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا۔ برائی کیا ہوتا ہے؟ جس کو سب لوگ برا سمجھے، برا کام سمجھے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، تو ہر دین کے ماننے والے اسے برا کام سمجھے، اس کو سوء کہتے ہیں۔ والفحشاء اور بے حیائی، ہر وہ برا کام جو کھلم کھلا کیا جائے، جس کو برائی نہ سمجھا جائے، کھلم کھلا کیا جائے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، کسی صحیفے میں، کسی کتاب میں اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو۔ یہ شیطان تو تمہیں ایسی ہی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، متبعو پیروی کرو، ما جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما جو، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء اجداد کو، اولو کانا کیا اور اگر، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء اجداد، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کا، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی بات نہ مانو، اور جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو کیا کہتے ہیں کافر؟ وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی اسی چیز کی کریں گے جس میں ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، یعنی جو کام ہمارے بڑے کرتے تھے ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کیا تب بھی ان کی پیروی کریں گے، انہی کی بات مانیں گے جب ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی ان کے پاس کون سا دین آیا تھا یا رسول آیا تھا یا اللہ کی وحی آئی تھی جس سے ان کو پتہ چلتا کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے، تو پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا کَمَثَلِ الَّذِي جیسا کہ مثال اس شخص کی ینعقو جو پکارتا ہے بلاتا ہے بما اس کو جو لا یسمعو نہیں وہ سنتے الا مگر دعاءن بلانا و نداء اور پکارنا، سمن بکمن امیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ نہیں عقل رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ان کی، جیسے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چرواہا ہے اور وہ جانوروں کو بلاتا ہے، تو جانوروں کو کون سا سمجھ آتی ہے کہ ہمارا چرواہا ہمارا جو مالک ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ان کو تو صرف یہی لگتا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں وہ پاتے۔ تو اسی طرح کے یہ کافر ہیں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو ان کی مثال چوپاؤں کی مانند ہے جو گونگے بہرے اندھے ہیں، یعنی وہ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی چوپاؤں کی مانند ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، رزق ہوتا ہے نہ ہم کم تمہیں، وشکرو او شکر کرو للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو ایاہو صرف اس کی تعبدون تم عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھا کے تو اللہ کا ہی شکر ادا کرو، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا چاہیے۔ ان کنتم اگر تم ہو ایاہو صرف اس کی تعبدون عبادت کرتے، تو یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے، حرام سے رک جائیں، ہے نا؟ اور اللہ کی حلال چیزوں کو نہ اپنی طرف سے حرام کر سکتے ہیں، نہ ہی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے تو اللہ کے ساتھ یہ شرک ہو جائے گا۔ جو اہل کتاب تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے نا، جو ان کے علماء کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے اس کو کہتے تھے حلال ہے، جس کو حرام کہتے تھے تو اس کو وہ حرام سمجھ لیتے تھے، تو یہی ان کا شرک تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال شدہ ہیں، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا کریں؟ ایک تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، کھانا کھا کے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو زبان سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرا عملی طور پہ شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں وہ کھائیں اور اسراف نہ کریں اور ضائع نہ کریں ان کو، ہے نا؟ تو یہ عملی طور پہ شکر ہوگا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما بے شک صرف حرما حرام کیا ہے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے،
علیکم تم پر میتتا مردار والدما اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما اہل اور جس پر پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ غیر اللہ یعنی غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا فمن پس جو نذرہ مجبور ہو گیا غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا فلا پس نہیں اسم علی اس پر کوئی گناہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو حرام چیزیں ہیں نا وہ کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے میتتا مردار۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جو کسی طریقے سے بغیر ذبح کیے مر جائے وہ مردار کہلائے گا، چاہے وہ بیماری سے مرے، چاہے وہ گلا گھونٹ کے مرے، چاہے وہ بلندی سے گر کے مرے، چاہے سینگ لگنے سے مرے، دو جانوروں کی آپس میں لڑائی ہو، ایک جانور دوسرے کو مار دے، تو یہ سارے کسی بھی طریقے سے ذبح کیے بغیر جو جانور مر جائے گا اسے مردار کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مردار اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ حدیث کے مطابق دو مردار جو ہیں وہ حلال بھی ہیں۔ وہ دو مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی ایک ٹڈی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، دو مردار جو ہیں وہ حلال ہیں، ایک مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ اور کوئی مردار حلال نہیں ہے۔ وہ مردار کہتے کس کو ہیں؟ جو ذبح کیے بغیر مر جائے، ٹھیک ہے؟ والدما اور خون، بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا خون جیسے کلیجی اور تیلی یہ حلال ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے دو خون حلال ہیں، دو مردار حلال ہیں۔ مردار میں نے آپ کو بتا دیے مچھلی اور ٹڈی، کھانے والی ٹڈی اور ہوتی ہے والدما اور خون، دو جمے ہوئے خون وہ کون سے ہیں؟ کلیجی اور تیلی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا خون کلیجی اور تیلی حلال ہے۔ ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، خنزیر ایک جانور ہے جس کو سور بھی کہتے ہیں، پگ کہتے ہیں انگلش میں اس کو، تو یہ اس کا گوشت، اس کا ہر سب کچھ ہی اس کا حرام ہے، کوئی چیز اس کی استعمال نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے اللہ کی طرف سے۔ گندگی والا کھانے والا جانور ہے، بے حیا جانور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ وما اہل اور جو پکارا گیا بھی اس پر لی غیر اللہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کا نام جس جانور پر پکارا گیا ذبح کے وقت وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لے لیا، لیکن غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ تو سوچیں کہ ہم نے ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لے لینا ہے، لیکن ہم نے فلاں بزرگ یا فلاں بت یا جو کچھ بھی ہے فلاں آستانے کے پہلے جا کے ہم نے ذبح کرنا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں ہم ادھر جا کے ذبح کرتے ہیں؟ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے، ایسا جانور بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ فمن استطاع پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا یعنی بھوک کی حالت میں مجبور ہو گیا، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ تو وہ گناہ کا کام کرنے والا ہو اور نہ ہی بھوک کی حالت میں اسے حرام ملا ہے تو اسے زیادہ کھائے۔ جو بھوک کی حالت میں مجبور ہو گیا، اس کے پاس حرام ہی ہے کھانے کے لیے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا پس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بھی بدلے اس کے ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما جو یاکلون جو کھاتے ہیں
فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے. الا سے پہلے جو لفظ آئے گا نا آپ نے اس کا نہیں میں ترجمہ کرنا ہے. ولا اور نہ یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامتی قیامت کے روز. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک. جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نازل شدہ باتوں کو چھپاتے ہیں. تو یہ لوگ جو دنیا کا فائدہ تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں نا، یہ آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں. قیامت کے روز نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، کفر و شرک گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وہ جو انہوں نے اللہ کی بات کو چھپایا اس کی وجہ سے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے. با یہاں پہ عوض اور بدلے کے معنی میں آیا ہے. والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم بس کیا ہی صبر کرنے والے ہیں وہ علی النار آگ پر، یعنی آگ پر صبر کرنے کے کتنے ہی حقدار ہیں یہ لوگ. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. ذالک یہ بأن اللہ باوجہ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب اتاری کتاب بالحق کی ساتھ حق کے، قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، لفی شقاق بعید وہ دور کی مخالفت میں ہیں، یعنی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہونی، وہ اپنی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں. تو آسان ہی تھا آج کا آپ کا لیسن. اس میں حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے تو وہ کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. مردار ہے، میں نے آپ کو بتایا کسی بھی طریقے سے جانور مر جائے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ مردار ہے. 2 مردار حلال ہیں حدیث کے مطابق، وہ مچھلی اور ٹیڈی ہیں. اور بہتا ہوا خون حرام ہے، اور 2 خون حلال ہیں جو جمے ہوئے ہوتے ہیں، بہتے ہوئے نہیں ہوتے، وہ کلیجی اور تلی ہے. اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو گدھا اور کتا بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ پرندوں میں سے جو پنجوں والے جانور ہیں، ذو مخلب اسے کہتے ہیں، پنجوں سے شکار کرنے والے جانور، وہ بھی حرام ہیں. اور جو درندے ہیں، ذو ناب اس کو کہتے ہیں عربی میں ذو ناب، یعنی درندے جو کچلیاں کسے کہتے ہیں، جو سائڈوں پہ لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں نا، جیسے شیر ہے، آپ دیکھیں نا شیر کے اور بلی کے، یہ چیتا وغیرہ کے سائڈوں پہ 2 لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، انہیں کچلیاں کہتے ہیں. تو جو درندے کچلیوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قرآن میں ذو مخلب یا ذو ناب نہیں لکھا ہوا، اور نہ گھریلو گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے حرام ہے، لیکن حدیث سے ہمیں اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں. کون کون سی؟ گھریلو گدھا، کتا، ذو مخلب پرندے، یعنی وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اور ذو ناب یعنی وہ درندے جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں. ٹھیک ہے، چلیں تو یہ آپ نے لازمی یہ ساری باتیں سمجھ لینی ہیں، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آج کے لیسن میں. آپ اس کو اچھی طرح سے خود ریوائز کریں، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.